ہم بندے ہیں اور دعا کرو ہم بندے ہی رہے ہیں. پتہ نہیں ہم کیا کیا بننے کو تیار بیٹھے ہیں, بس موقع نہیں مل رہا ہمیں. صرف موقع نہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں میں نہیں کرتا ہے, صرف ہمیں موقع نہیں ملا. پتہ نہیں ہمیں موقع ملے تو ہم کیا کیا کریں. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ سانو بندے ہی رکھیں. اگر بندے مر گئے نا تو امید ہے کل معافی دے دے گا, کل معافی دے دے گا. بس ہمیشہ دعا کرنا ہم بندے ہی رہیں, ہم حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہی رہیں. وادیاں کاٹیاں میاں سارے چین ہیں, یہیں بندہ پہ جھوٹ بولے. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کوئی بزرگ تھے, مثلا میں منڈی بہاؤالدین تھا تو داڑھ کو بڑی درد شروع ہو گئی. دوپہر کو نا منڈی بہاؤالدین ایک شادی تھی, شادی تو ہم نے نہیں خیر اٹینڈ کرنی تھی, بس ملنا تھا. تو وہ اتنی شدت سے داڑھ کو درد ہوئی کہ میرے ساتھ کان میں اور میری آنکھ میں بھی بڑی درد. وہ تو جن کے ہم مہمان تھے وہ بھی آگے ڈاکٹر تھے. تو پھر انہوں نے کسی اچھے ڈینٹسٹ کا بندوبست کیا, وہ لے گئے. پھر انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا حضرت اب نکالے بغیر چارہ نہیں. تو میں نے کہا میں تو سفر پہ ہوں تو بڑی مشکل بنے گی, 2 تقریریں کرنی ہیں. ان کا حضرت اب اس کے علاوہ چارہ نہیں, کیونکہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ نے بڑی بڑی ہیوی میڈیسن لی ہے. تو پھر جو ہے نا انہیں پھر وہ نکال دی. جو ہے نا وہ خون نہیں رک رہا ہے, تو میں اس لیے لیٹ ہوں. باقی نہیں تو ہم نے الحمدللہ جس شیڈول سے ہم نکلے تھے, ہم نے آپ کے پاس مغرب کو پہنچ جانا تھا. اس لیے بڑی معذرت بھی ہے کہ ارادتاً نہیں. اب جا کے میری گاڑی دیکھ لو کس طرح خون و خون ہے ساری گاڑی, تھوک تھوک کے نا. وہ تو ابھی آپ کے سامنے یہ 3 آپ کے سامنے میں نے وہ روئی کے نکال دی. تو یہ بھی دیکھ لو کہ ہماری لائف کتنی ٹف ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے بابا, کرنی بڑی اوکھی ہے. کیونکہ وعدہ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے جس نے ٹائم لیا اس پہ کیا گزر رہی ہے. پنڈا لینے انہوں معاف کوئی نہیں کرنا ہے, نہیں تو بلائے کوئی نہیں, تو جھوٹا نہ لے ہے مصباحی صاحب کا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ادھر بھی حال اور ادھر بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سنیو اپنے علماء کی قدر کرو. آپ کو باتیں آتی ہیں, یہ دیکھو ہم کس کس حال میں لڑتے ہیں, کس کس حال سے ہم گزرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا معاملات چلتے ہیں. تو وہ میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے دادا پیر مرشد تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور نیک کی ہے تو بد کی ہے. تو بڑے بڑے لوگ تھے, سچے لوگ تھے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یہ صادق لوگ تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. آپ نے فرمایا یار گل ہے وے, جڑا پڑھ کتے وہ بد دے, جڑا نہ پڑھیا جائے نیک باقی چوپی کر رہے ہیں. حقیقت ہے. میں کہتا ہوں ابھی یہاں موبائل چیک کیے جائیں تو بڑے بڑے پھنے کھا رہے ہیں. اگر موبائل ہمارے کھول کے چیک کیے جائیں بڑے بڑے پھنے کھا رہے ہیں آ کے. اس لیے حضرت جی کبھی بڑا لفظ نہیں بولنا, ہمیشہ اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے. یا اللہ سانو معاف کر دے, اسی گنہگار لوگ ساڑھے جی بہت کوتاہیاں نے. ٹھیک ہے, اور جو بات اب پھر انشاءاللہ اللہ آپ دعا فرمائیں صحت دے, تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ ادھار رہا اگلے سال انشاءاللہ. وہ اس وقت حضرت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا میرے پاکستان کو, وہ ہے انسانیت کی. انسان نہیں ملتے حضرت, انسان وہ جس کے اندر درد ہو ایک دوسرے کے لیے, وہ نہیں ملتے حضرت. اب بس مطلب کے سودے ہیں, جس سے مجھے مطلب ہے اسے میں نے سلام لینی ہے, جس سے مطلب نہیں میں نے سلام نہیں لینی. درد نہیں ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام نے تو ہمیں درد کی تعلیم دی تھی. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ خلیفہ بن گئے, آپ کی بیعت ہوئی خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور میں بس اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا کیونکہ میری صحت نہیں مجھے اسے آگے اجازت دے رہی. پتر حضور کے صحابہ سے بے وفائی نہ کرنا ہے. یہ حضور کے جانثار ہیں جنہوں نے جانے واری ہیں, جنہوں نے مال قربان کیا, جنہوں نے بچے قربان کیے. حضور کے صحابہ سے بے وفائی نہ کرنا.
اہل بیت کی آڑ میں حضور کے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا اور نہ صحابہ کا نام لے کے حضور کے اہل بیت سے بغض رکھنا نہیں. ہم سب کے ماننے والے ہیں. ہمیں امام حسین سے بھی پیار ہے, ہمیں حضرت ابو بکر سے بھی پیار ہے, ہمیں حضرت علی سے بھی پیار ہے, کبھی نہیں ہے. بس اسی پہ بہت پتر رنگ بدل رہے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. نہیں, یہ حضور کے وفادار ہے. اور اہل سنت کا مزاج یہی ہے کہ بظاہر اگر کسی سے کوئی آپس میں معاملہ ہو گیا تو اس میں بھی نفسانیت نہیں تھی حضرت. اگر ہم مانے کہ وہ نفسانیت تھی تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا, کیونکہ وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا. ان میں نفسانیت کس طرح ہو سکتی تھی؟ ان کا تزکیہ ان کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا. یہ ہم حضرت لوگوں کو باتیں سناتے ہیں, ہماری کتابوں میں باتیں لکھی ہیں کہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ, آپ حضور غوث پاک کے دور مبارک کے بزرگ ہیں, لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جس شخص پہ سب سے پہلے آپ کی نظر پڑتی نا, وہ صاحب حال ہو جاتا تھا. وہ جو رات کو انوار و تجلیات اترتے تھے آپ پہ, آپ آگے اس کو کسی میں کنورٹ کر دیا کرتے تھے. جس پہ نظر پڑنی وہ صاحب حال ہو جاتا. شیخ لکھتے ہیں ایک دن بارش پڑی تھی, حضرت کھڑکی کھول کے کھڑے تھے, بیٹھے تھے, بندہ کوئی نہیں آیا بارش کی وجہ سے. تو کیا ہوا, ایک کتا گزر رہا تھا, حضرت کی پہلی نظر کتے پہ پڑ گئی. پھر لکھتے ہیں کہ بغداد کی گلیوں میں جب وہ کتا چلتا تھا سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. جب وہ کتا جا کے بیٹھتا تھا سارے کتے سامنے حلقہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور یار اگر خواجہ نجم الدین کبریٰ کی نگاہ کی عالم ہے تو پھر حضور کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا. اس لیے حضرت یہ ہوئے معاملے آپس میں, لیکن وہ نفسانیت نہیں تھی. وہ یہ کہ امام حسین کرسی کے لیے نکلے تو یہ گندی بات ہے حضرت, یہ ایسی بات نہیں ہے بالکل. ارے امام حسین تو وہ جنہوں نے سواری بھی حضور کے کندھوں پہ کی ہے حضرت, وہاں کرسی کدھر سے آ گئی ہے, وہاں کرسی کا, یہاں تو غلاموں نے کرسیوں کو ٹھوکریں ماری ہیں حضرت, وہ تو پھر امام حسین ہے حضرت. اس لیے کسی سے بغاوت نہیں کرنی ہے. ہم اہل بیت کے بھی غلام, ہم صحابہ کے بھی غلام, ہم ابو بکر کے بھی غلام, ہم علی کے بھی غلام ہیں. اس لیے بالکل اپنا معیار تبدیل نہیں کرنا. تو لکھا ہے کہ جب آپ خلیفہ بن گئے نا تو اگلے دن جو ہے نا وہ ایک بچی آئی اور اس نے آ کے نا رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میرے محبوب, میرے آقا, میرے مولا, آپ کا وصال ہو گیا. تو حضرت جی سارے زمانے کی حضور سے محبت ایک طرف, ابو بکر کی محبت ایک طرف ہے. ہاں سارے زمانے کی, میں نے بات پوری ذمہ داری سے کہی ہے, سب کی محبت ایک طرف, ابو بکر کی محبت ایک طرف حضرت ہے. ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پیار تھا حضور نبی علیہ السلام سے. پھر یہی تو فیض ہے نا حضرت جی, قرآن میں بھی ساتھ, غار میں بھی ساتھ, مزار میں بھی ساتھ ہیں. فیض ہے نا, حضور نے بھی نہیں جدا ہونے دیا, یہ ساتھ ہی ہیں. مزار میں بھی ساتھ. اور حضرت اگر آج کوئی جناب صدیق اکبر کے خلاف بات کرتا ہے تو صدیق اکبر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایڈا دے کٹ کے 10 مزار مبار دو رہا ہے, تیری بات کی کیا حقیقت ہے؟ وہ دیکھ, حضور نے اپنے قرب میں جگہ عطا کر رکھی ہے. حضور نے اپنے یہ, اور یہ میں آپ کو بتا دوں حضرت, جو حضور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے نا, مزار اطہر ہے, جو حضور نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک بنتا ہے نا, اگر مزار کو دیکھا جائے وہاں جناب صدیق اکبر کا سر مبارک ہے. اور جہاں حضرت جناب صدیق اکبر کا سینہ مبارک بنتا ہے نا, وہاں مزار میں حضرت عمر فاروق کا سر مبارک ہے. یہ لیول پہ مزار نہیں ہے, وہاں بھی ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا. یہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر اطہر سے جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک تھوڑی نیچے ہے, اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت ابو بکر کے مزار مبارک سے تھوڑی سی نیچے ہے. تو وہ جو ہے نا, آپ نے فرمایا اگر تو اس لیے رو رہی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا, تو پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. ہاں, اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا, تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, جناب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. ٹھیک ہے جی. اب بزرگ فرماتے ہیں وہاں تھے جبرائیل امین علیہ السلام, اگر وہاں ہوتے نا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے عرض کرنی سی محبوب ہمیں سڑ جاں گا جانا نال ہی ہے. ہاں
کیونکہ وہ ابو بکر تھے، وہ ابو بکر تھے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہے. ہمارے بابا جی کا شعر ہے خادم حسین. انہیں جانا ذرا آج بابا جی دی یاد ذرا مزے نال. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. دیکھو پھر حضرت للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لو پھر ساڑھے بابا حضرت جی کچھ باتوں سے اختلاف ہو سکتا لیکن بابا جی کے مشن سے کسی کو اختلاف نہیں. یہ میں بات آپ کے لیے کر رہا ہوں. جو اختلاف کی بھی بات کی ہے میں نے آپ کے حوالے سے کی، اپنے حوالے سے نہیں کی کہ جی وہ شخص بڑے تھے.